گزشتہ چند دن سے ایک بات زیر بحث ہے کہ افغان طالبان یا افغان عوام کی جانب سے یا افغان دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان ہی دہشت گردی کا شکار کیوں بنتا ہے اور اس کے ارد گرد باقی ممالک میں افغان دہشت گرد در اندازی کیوں نہیں کرتے۔ تو آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دیتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں۔ افغان دہشت گرد یا افغان طالبان پیسوں کی خاطر دیگر ممالک میں بھی دہشت گردی کرتے رہے ہیں۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں اور کچھ تفصیلات جانتے ہیں کہ افغان طالبان نے کہاں کہاں کب کب دہشت گردی کی۔ جی عامر بھائی، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا اور بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی غلط فہمی بھی دور کیجیے گا۔ جی، بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ یہ تاثر یہی ہے کہ شاید طالبان یا طالبان کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جیسے ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ بھارت کے اکسانے پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، یا پاکستان کے خلاف ہی افغانی کیوں رہے ہیں۔ تو افغانی کس کے خلاف نہیں رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانیوں کے خلاف ہی رہے ہیں، اور یہ افغان جتنے قبائل ہیں ان کی اپنی آپس کی خانہ جنگی تھی، جس میں سے نکل کر طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ عبوری سیٹ اپ ہوگا اور اس کو ہم مستقلاً جو ہے عوامی نمائندوں پر منتقل کریں گے، جو کہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے تیغ کیا، یعنی ان کو ذبح تک کیا، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا، سر عام ان پر جو ہے کوڑے برسائے، کسی کو گولی ماری، کسی کو کوڑے برسائے، کسی کا ہاتھ کاٹا۔ تو اس طرح کے معاملات یہ کرتے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغانوں کے ہی دشمن ہیں، سیدھی سچی بات کرنی چاہیے کہ یہ آپس کی لڑائیوں کے باعث ہی یہاں تک پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں پاکستان، تو پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے خدا واسطے کا ایک ویر ہے جو رکھا ہوا ہے، جب سے یہاں سے رشیا گیا ہے اس کے بعد سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ بم دھماکے انہوں نے شروع کیے یہاں پر، کیونکہ ان کے سہولت کار موجود تھے، آنے جانے کا کوئی رکاوٹ کوئی نہیں تھی، بارڈرز پر جو تھا ان کو چیک نہیں کیا جا رہا تھا، یہ بسوں میں بیٹھ کے وہاں سے یہاں آ جاتے تھے، افغان سٹیزن کارڈ ان کے پاس ہوتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر 2007 میں ٹی ٹی پی بنتی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بننے والی یہ جو تنظیم تھی، بیت اللہ مسعود اس کے ہیڈ تھے یا بانی تھے، یہ پاکستان کی آرم فورسز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر جب ان پر ذرا سا سخت وقت آتا ہے تو طالبان ان کو اپنا بھائی قرار دے کر کابل اور قندھار میں بسا لیتے ہیں کہ آئے آپ ہمارے پاس بیٹھیں اور یہاں سے آپ حملہ کریں۔ تو یوں پاکستان کے خلاف مستقل ایک محاذ جو ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کی صورت میں یہاں پر کیا، لیکن یہ ایک واحد محاذ نہیں تھا۔ میں نے 2007 کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی یہ کیا کچھ کرتے رہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ 2001 میں جو 9/11 ہوا تھا، اس کے جو لوگ تھے وہ کہاں پر تھے؟ افغانستان میں، اور اسی کا بہانہ کر کے امریکہ جو تھا تورا بوڑا میں پہنچا تھا، اور پہلے اس نے بمبارمنٹ کی اور اس کے بعد اس نے افغانستان میں مستقل اپنے اڈے بنا لیے، اور اس کو آنے کا موقع ملا امریکہ کو۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہاں پر ہی تمام کے تمام وہ لوگ موجود تھے جو مختلف ممالک میں دہشت گردی کر رہے تھے۔ اس کے بعد بارہا طالبان نے نیٹو فورسز پر حملہ کیا، بہت سارے دوسرے کینیڈین، آسٹریلینز اور برٹش جو فوجی تھے وہ بھی اپنی جان سے گئے۔ تو طالبان اس طرح کے حملے کرنے کے عادی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی ٹی پی کو پروموٹ کرتے رہے، یہاں پر ٹی ٹی پی کو پروموٹ کرتے رہے، دوسری طرف وہ مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کے لوگوں کو یہ سہولت کار بنے رہے۔ یعنی اس طرف جو تھی خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی جانب ٹی ٹی پی کا رخ کیا ہوا تھا، اور دوسری توپیں جو تھیں انہوں نے بلوچستان کی طرف گاڑ رکھی تھیں، اور وہاں پر ان کو جو ہے سپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ آج یہ ہاتھ ملا رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ 2008 میں انہوں نے کابل میں بھارتی سفارت خانے پہ حملہ کیا، اور وہاں پر کافی لوگوں کی جو اپنی جان سے گئے ان پر حملہ کیا۔ بھارت نے ان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا، اور بھارت نے کہا کہ وہ کبھی طالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ آج بھی میں ایک تبصرہ سن رہا تھا، ان کی مینو جی ہیں ایک جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کس طرح سے آپ نے ہاتھ ملایا اپنے ہی قاتلوں سے، صرف اس لیے کہ آپ پاکستان میں آپریشن تندور کی ناکامی کوئی حفت مٹانا چاہتے تھے۔ پوری دنیا میں آپ کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، تو آپ نے کہا کوئی نہیں تو طالبان ہی آ جائے، اور آپ نے وہ تو ویسے بھی پیسے پہ بک جاتے ہیں، یہی مسئلہ ہے، اور آپ نے ان سے ہاتھ ملا لیا۔ اس کے علاوہ آ جائیں جی، آپ اگر بات کریں ایران کی، تو ایران میں بھی انہوں نے مختلف سفارت خانوں پہ
جو کہ موجود تھے افغانستان کے اندر بھی اور خود ایران میں بھی افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے علاقے تھے وہاں پر یہ مختلف دور اندازیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ روس کے خلاف بھی رہے۔ روس نے جو چچنیا کے وہاں پہ تھے لوگ ان کو پناہ دی، روس نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا اور اس طرح سے وہ دہشت گرد جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ رہے۔ روس میں بھی یہ مختلف کارروائیاں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد سنکیانگ کا صوبہ کیونکہ ان کے ساتھ لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں ان کے ساتھ ہی ہے، وہاں سے جو باغی لوگ تھے ان کو بھی طالبان نے اپنے ہاں پناہ دی، جس پر چین نے جو ہے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ شروع میں انہوں نے ذرا سا ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، لیکن چین نے بتایا کہ میں آپ کے ملک میں نہیں آؤں گا، میرا کچھ اور آپ کے ملک میں آئے گا جو آپ کے ملک کو تہ و بالا کر دے گا، مجھے کوئی افغانستان کی زمین نہیں چاہیے، امریکہ کی طرح اسے کوئی اڈا نہیں چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دھمکی لگائی تو انہوں نے ان باغیوں کو پکڑ کر چین کے حوالے کیا، جس طرح سے آج یہ معاہدے کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ طریقہ طالبان پاکستان کے لوگوں کو بھی پاکستان کے حوالے کریں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے مجرم ہیں اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ طالبان کی پناہ میں ہونے کے باعث وہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر چکے ہیں، اور جو فگر انٹرنیشنلی ہے کہ ہمارے تقریباً 80,000 کے قریب عام شہری اور سیکورٹی اہلکار جو ہیں اس ساری جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، جو کہ ٹی ٹی پی نے ہمارے خلاف برپا کر رکھی ہے، اور یہ وہاں پر بیٹھ کر ان کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے عدیل بھائی، یہ انٹرنیشنلی ایک ایسی تنظیم ہے جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے، اور ہر دہشت گرد کا آپ یہ سمجھے کہ دوسرا گھر ہے، یعنی وہ اپنے ملک میں جو دہشت گردی کرتا ہے وہ بھاگ کر یہاں چلا جائے تو یہ اس کو پناہ دیتے ہیں، اور پناہ دینے کے بعد یہ بالکل یہ لوٹ مار میں حصے دار بنتے ہیں، اور اس لوٹ مار میں سے کچھ پیسہ جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں ان پر، ان کے لیے اسلحہ خریدتے ہیں اور ان کے لیے یہ ساری بلیک مارکیٹ جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں جو کہ اسلحے کی، اور وہاں پر وار لارڈز ہیں جو کہ ساری اسلحے کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ کچھ ان کے پاس امریکن اسلحہ ہے، $7.2 بلین کا اسلحہ امریکہ چھوڑ کر بھاگا، اور آپ کو اگر یاد ہے تو چند دن پہلے ہم نے ایک پوری رپورٹ جو تھی وہ دی تھی ہمارے سیکورٹی ذرائع نے کہ کون کون سی امریکن اسلحہ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں شامل رہا ہے۔ وہ طریقہ طالبان پاکستان کے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ وہ تو افغانیوں کے طالبان کے پاس تھا، طالبان گورنمنٹ نے قبضہ کیا نا تھی اس اسلحے پہ، تو وہ آپ کے دہشت گردوں کے پاس کیسے آیا؟ انہوں نے بیچا۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہے ہیں، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے ہیں اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور دہشت گردی کو پناہ دیتے رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان ان کو اب ٹیبل پر لے کر آیا ہے۔ ایک مذاکرات ہو چکے قطر دوحہ میں، ایک مذاکرات ہونے ہیں استنبول میں، اگر یہ کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ان کو سبق سکھایا جائے گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو چند دن کی ٹھاٹھی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھاٹھی تھی، وہ ہم نے کسی پر وہ حملہ نہیں کیا تھا، یہ الٹا ہم پر حملہ آور ہوئے تھے، ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، اس میں ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی اور تمہاری کیپیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے چھوٹے چھوٹے پٹاخے چلائے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی تو وہ ٹھاٹھیا کیا ہے، ابھی ہم نے ان کو پوری اپنی فورس یا طاقت دکھائی نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ افغان مہاجرین ہوں یا افغان دہشت گرد ہوں، اب اپنے ملک میں جائیں اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، نہیں تو ان کی آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ افغان دہشت گرد کن کن ممالک میں دہشت گردی کرتے رہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔